ناظرین 5-7 منٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے۔ آپ نے وہ یقیناً کمنٹس میں شیئر کرنے ہیں اور مجھے بتانا ہے۔ دیکھیے 76 سالوں میں نہ جانے کون کون سے حکمران اور کون کون سے آرمی چیف آئے، لیکن جس دھندے کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کاروبار، یہ دھندا بند نہ ہو سکا، بلکہ سارے ملک کا کاروبار ٹھپ ہوتا گیا۔ لیکن یہ جو دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور اب تو جناب یہ کاروبار جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بلوچستان سمگلنگ کا اڈا بن چکا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر روز بلوچستان سے صرف جو ایرانی تیل لے کے گاڑیاں آتی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 2000، 5000، 10,000، 20,000، جی نہیں، 27,000 گاڑیاں ہر روز ایران سے تیل لے کر پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، اور تقریباً 5 سے 7 لاکھ لیٹر ایرانی تیل روزانہ پاکستان میں سمگل ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب فی گاڑی، جی فی گاڑی، صرف فی گاڑی 1.5 لاکھ روپے علاقے کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ جناب یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے محترم جناب کاکڑ صاحب جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے، یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ 1.5 لاکھ روپے ڈپٹی کمشنر کو فی گاڑی دی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کاروبار جو ہے وہ کتنا بڑا، کتنا وسیع کاروبار ہے، اور اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایران سے 11 اشیاء، جس میں ٹائر ہے، اسپیئر پارٹس ہے، الیکٹرانکس ہے، کاسمیٹکس ہے، صابن ہے، میڈیسن ہے، کپڑا ہے، ٹائل ہے، یہ چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، اور ڈیوٹی کی مد میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہے $3.5 ارب سالانہ، صرف ایران سے یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے، اور روزانہ تقریباً ایران سے سالانہ 2 سے 3 ارب ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ اب ذرا افغانستان کی طرف آ جائیں۔ افغانستان بھی جناب کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہاں سے اب گاڑیاں سمگل ہوتی ہیں جن کی تعداد جو ہے، یہ ساتھ ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھیے وہ گاڑیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے جو وہاں سے سمگل ہو رہی ہے۔ اس میں ان کی تعداد کبھی ہوتی تھی کہ سالانہ 1000 گاڑی آتی تھی، مثلا جیسے 2018 میں کوئی 900-950 گاڑی آئی، اب تو یہ تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بیوقوف اور ماموں بنانے کے لیے جو 2، 4، 5، 10 گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں وہی سمگلر جو ہے آکشن میں ان سے پھر لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اچھا، پھر آگے چلیے، پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کراچی اور پنجاب سے جو اغوا شدہ گاڑیاں ہیں وہ بلوچستان لائی جاتی ہیں، اور ڈبلنگ کے نام سے وہ وہاں پہ بیچی جاتی ہے۔ اچھا، صرف گاڑیوں اور آئل کی سمگلنگ ہی نہیں ہو رہی ہے جناب، تھوڑا سا آگے چلیں، حوصلہ رکھیں، دیکھیں چینی، گندم، کھاد، چاول، اور ساری 2، 4، 5 ٹرک نہیں، 100-200 ٹرک بھی نہیں، ہزاروں ٹن کے حساب سے یہاں سے وہاں پہ سمگلنگ ہو رہی ہے، اور جو پکڑی گئی ہیں وہ ان کی جو مقدار ہے، میں لکھنے بیٹھوں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کبھی 2000 ٹن، کبھی 3000 ٹن، کبھی 2500 ٹن، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی کو گندم، کتنا چاول سمگل ہو رہا ہے۔ اچھا، وہاں سے کچھ اور چیز بھی آ رہی، چھالیار ہے، اعلیٰ قسم کی جو شراب ہے، کروڑوں روپے کی، وہ وہاں سے سالانہ وہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ اور اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ سمگلر جو ہے وہ ذرا ایڈوانس ہو گئے ہیں، اب انہوں نے منشیات جو ہے وہ پہلے پتہ ہے جانوروں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے کرتے تھے، ڈرونز کے ذریعے بارڈر کے اس پار وہ ڈرونز کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔
بسوں، سرکاری گاڑیوں کے ذریعے بھی، جی ہاں، جانوروں کے ذریعے بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اور رپورٹ یہ کہی ہے کہ بھئی اس میں 29 کے قریب سیاستدان اور 90 سرکاری احکام جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ میں جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ منشیات، یہ صابن، یہ تیل، یہ گاڑیوں کے علاوہ آپ کے لیے ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ بچوں کی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان سے، اور ان کو بلوچستان کے مدرسوں میں داخل کروا کے وہاں پہ طالبان کی طرح ان کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ خودکش بمبار ان کو بنایا جا سکے۔ اور پھر یہی راستے ہیں جن کے ذریعے معصوم لوگوں کو انسانی اسمگلرز جو ہیں وہ بارڈر کراس کراتے ہیں، اور فی بندہ 11 سے 15,000 روپے تک کا ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات تو میں بھول ہی گیا کہ جناب وہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں، جو میں نے بتایا تھا کچے کے علاقے میں پچھلی ویڈیو میں، 12 کے قریب وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں موجود ہیں کچے کے علاقے میں۔ یہ سارا کچھ وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، راکٹ لانچرز اور نہ جانے کون کون سا جدید اسلحہ، اور یہ سارا اسلحہ چلایا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ معصوم لوگوں کے اوپر۔ اور بلوچستان میں 90,000 بندہ مارا جا چکا ہے، 2,000 سے زائد پولیس والے اور فوجی جوان مارے جا چکے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا یہ جو 90,000 بندہ مارا گیا ہے وہاں پہ، اور پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، فوجی جوان مارے گئے ہیں، کیا ان کے قتل میں صرف انڈیا، افغانستان یا دوسری جو طاقتیں ہیں وہی ملوث ہیں؟ وہ لوگ ملوث نہیں ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ جو ہزاروں گاڑیوں کے کانوائے آ رہے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہیں اور اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو یہ جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بھائی نام نہیں لیتا، آپ خود بتائیں گے مجھے کمنٹس میں کہ کون لوگ ہیں جو وہ وہاں پہ جن کی ڈیوٹی ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے اس کام کو، ٹھیک ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں میں کوئی ککرے ہیں یا نظر کمزور ہے، یہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ سارا کچھ وہاں سے ادھر کو آ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے اور ملک کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، اور ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ کیا یہ سارا کچھ کسی طے شدہ کہیں منصوبے کے تحت تو نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب آپ مجھے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔